زندگی اپنے لیے ہے گیت میٹھے درد کا، گنگناتے پھر رہے ہیں ہم بنا سر تال کے۔ ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی بھارت کا پروگرام ایک شاعر۔ آئیے ایک شاعر کے تحت ہمارے ساتھ جو بھوپال کے نوجوان شاعر موجود ہیں بدر واسطی صاحب، آئیے ان سے جانتے ہیں ان کے شاعری کا، ان کے ادب کے سفر کے بارے میں۔ جی بدر بھائی، کس طرح سے شاعری کا شوق پیدا ہوا اور کیسے شروع کیا آپ نے شاعری؟ دیکھیے، میرے گھر کا ماحول ادبی تھا، مذہبی ماحول تھا۔ والد والدہ دونوں اردو ادب کا ذوق رکھتے تھے، اور اس وقت شہر کا ماحول بھی ایسا تھا کہ ہمیں کئی بزرگوں سے اشعار سننے کو ملتے تھے، محفلوں میں آنا جانا بچپن سے ہو جاتا تھا کبھی کبھی، تو اس کا کچھ اثر ایسا رہا، اور کچھ قدرتی طور پر طبیعت اس طرف مائل ہوئی، اور شعر و ادب میں اللہ نے مجھے نواز دیا، میں تو یہ کہوں گا۔ پہلی غزل اور پہلا مشاعرہ کب اور کیسے پڑھا؟ دیکھیے، پہلی غزل تو مجھے یاد نہیں ہے بہت اچھی طرح سے، لیکن ہاں پہلی نشست میں یہاں بھوپال کے کچھ اساتذہ تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے۔ وکیل بھوپالی صاحب تھے، شاہد بھوپالی صاحب، ان لوگوں نے ایک یہ نشست کرتے تھے ہر مہینے باقاعدہ، اپنے لوگوں کو جمع کر کے سننے سنانے کا ماحول تھا اس وقت، تو اس میں میرا جانا آنا تھا۔ وہ سب سے پہلے تو میں سننے جاتا تھا، بیٹھ کر ان لوگوں کو سب کو سنتا تھا، دیکھتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ کیا میں بھی اس طرح سے کبھی سنا پاؤں گا، وہاں اس جگہ بیٹھ پاؤں گا۔ تو بس یہ سلسلہ اس طرح سے چلتا رہا، اور تقریباً 30-35 سال ہو گئے جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جی بدر بھائی، جس طرح سے اگر ہم بھوپال کی بات کریں، شہر غزل کہا جاتا ہے، بڑے بڑے شاعر یہاں پہ پیدا ہوئے، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کے استاد کون رہے اور کن سے آپ نے یہ سب سیکھا؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ میری خوش نصیبی رہی کہ مجھے حضرت عشرت قادری جیسے قادر الکلام شاعر کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا، اور ان کی صحبتوں میں، ان کے قریب بیٹھنے سے جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ ساری زندگی وہ کام آئے گا۔ وہ ایسے تربیت نہیں کرتے تھے کہ باقاعدہ سکھاتے ہوں یا کچھ بتاتے ہوں، بلکہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے آپ کو، ان کی جو گفتگو ہے، ان کی جو باتیں ہیں، اس میں بہت کچھ ہم کو ملتا تھا۔ پھر اس کے دوسری بات یہ کہ ان کے جو دوست تھے اس وقت کے، بڑے شاعر تھے، باہر سے جو شعراء آتے تھے، وہ شہر کے تمام اساتذہ اور پڑھے لکھے لوگ اور ادب کا ذوق رکھنے والے لوگ تھے، ان کے وہ آتے تھے وہاں ان کی محفل میں، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے روزانہ، یا تقریباً 2-1 دن بیچ محفل جمتی تھی، تو اس میں جا کر بیٹھتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ تو اور پھر اس کے بعد جو کچھ میں لکھتا تھا، جو کچھ میری شروعات ہوئی، وہ میں نے ان کو دکھانا شروع کیا، انہوں نے میری اصلاح کی، اور آج جو کچھ بھی ہوں انہیں کی دعاؤں سے، انہیں کی بدولت۔ جی بدر بھائی، اب تک کے اگر ہم بات کریں آپ کی شاعری کے مجموعے غزل کے بدلے کتنے منظر عام پہ آئے ہیں اور آگے کیا ترتیب دینے والے ہیں؟ دیکھیے صاحب، کچھ چیزیں وراثت میں ملتی ہیں۔ میرے استاد عشرت قادری صاحب کا پہلا مجموعہ تقریباً ان کی شاعری کے آغاز کے 40 سال کے بعد آیا، سن 84 میں، جو 80 کے اپن دہائی کہہ لیں، اس وقت ان کا مجموعہ آیا۔ تو ان جیسے استاد شاعر کا وہ 10 کتابیں آ جانا چاہیے تھیں، ان کے ساتھ کے لوگوں کی یا ان کے جیسے لوگوں کی کئی کتابیں اس وقت آ چکی تھیں، لیکن وہ دوسروں کی کتابیں پڑھنے اور دوسروں کی کتابیں شائع کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ انہوں نے اپنا ادارہ قائم کیا ہوا تھا مرکز ادب کے نام سے، اور کئی شعراء اور ادیبوں کی کتابیں انہوں نے شائع کی تھیں۔ تو شاید انہی کا کچھ اثر رہا کہ میں بھی ایک لمبے عرصے تک شاعری کے سبق پڑھتا رہا، اور اس کے بعد پھر جا کے سن 2000 میں، شاید یہ 2010 میں میرا مجموعہ آیا۔ پہلا مجموعہ تھا میرا تو میں کہاں ہوں، یہ میری غزل کا ایک ردیف ہے، اسی کو میں نے عنوان بنایا تھا۔ اس کے بعد اب میں تیاری کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس سال کے آخر تک میری 2 کتابیں منظر عام پر آئیں گی۔ ایک تو میری شاعری کا کئی لوگوں کی فرمائش تھی، فرمائش کی کیا بلکہ حکم کہوں، دوستوں کی محبتیں تھیں کہ وہ یہ بار بار یہ کہیں کہ ہندی میں آپ کا، ہندی رسم الخط میں بھی آپ کی شاعری آنا چاہیے، تو وہ میری ایک کتاب جو ہے عنقریب انشاءاللہ محبت آخری حل ہے کے عنوان سے وہ منظر عام پہ آئے گی۔ دوسری ایک کتاب اور ترتیب دی جا رہی ہے، جس میں کہ میرے فن اور میری شخصیت پر میرے کرم فرماؤں نے، میرے رہنماؤں نے جو کچھ میرے بارے میں لکھا ہے، وہ سب میں نے ایک جگہ جمع کر کے اس کو شائع کرنے کا ارادہ ہے، اور اس میں کچھ شاعری بھی رہے گی انشاءاللہ۔
जी, जिस तरह से बदर वास्ती साहब ने शायरी शुरू की, अदब से जुड़े, वहीं अपने शेर व शायरी और अपने कलाम जिस तरह से इन्होंने भोपाल को एक मंजर कशी की है, भोपाल को जिस तरह से अपनी गज़ल में दिखाया है, आइए हम उनसे उनकी ये गज़ल सुनते हैं। दोस्तों, ये गज़ल जो मैं पेश कर रहा हूँ, इसमें आपको भोपाल की खूबसूरती का एहसास होगा, और ये आप सबकी फरमाइश पर इस गज़ल को पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। मतलब कुछ इस तरह है कि यूं ही गुज़रे जा रहे हैं दिन महीने साल के, यूं ही गुज़रे जा रहे हैं दिन महीने साल के, आओ कुछ बातें करें आँखों में आँखें डाल के, आओ कुछ बातें करें। मैं अकेला ही पशेमा तो नहीं हूँ मेरे बाप, मैं अकेला ही पशेमा तो नहीं हूँ मेरे बाप, वो भी शर्मिंदा हुए हैं मुझको खाली टाल के, आओ कुछ बातें करें। शेर मुलाहिज़ा हो कि मेरा माजी और मुस्तक़बिल है और तन्हा हूँ मैं, मेरा माजी और मुस्तक़बिल है और तन्हा हूँ मैं, यार सब होते हैं साथी बस यहाँ तो हाल के, आओ कुछ बातें करें। ये भी शेर बतौर ख़ास मुलाहिज़ा हो कि यास हसरत गम उम्मीदें बेकरारी और दिल, यास हसरत गम उम्मीदें बेकरारी और दिल, प्यार के सब कर्ज जिम्मे हैं इसी कंगाल के, आओ कुछ बातें करें। जिंदगी अपने लिए है गीत मीठे दर्द का, जिंदगी अपने लिए है गीत मीठे दर्द का, गुनगुनाते फिर रहे हैं हम बिना सुर ताल के, आओ कुछ बातें करें। और गज़ल का मक़ता बतौर ख़ास मुलाहिज़ा हो कि शाम दिलकश रात मावश सुबह गुलवश बद्र जी, शाम दिलकश रात मावश सुबह गुलवश बद्र जी, याद जन्नत में भी आएंगे मज़े भोपाल के, आओ कुछ बातें करें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश है, आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ। ये थे भोपाल के शायर बदर वास्ती साहब, जिन्होंने अपनी बेहतरीन गज़ल जो कि भोपाल के ऊपर इन्होंने लिखी थी और बेहतरीन गज़ल सुनाई, और हमें उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को ये बहुत पसंद आएगी। हम फिर किसी नए शायर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए कमर गौस को दीजिए इजाज़त। आदाब।